وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرایا۔ مجھے تو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جب تم نے مجھے فون پر بتایا تھا کہ تمہاری خالہ زاد تمہارے پاس پڑھنے آ رہی ہے، اور میں یہ بھی جان گیا تھا کہ یہ پڑھائی ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائے گی۔ اس نے پرسکون انداز میں مجھے بتایا اور میں حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا۔ میرا یہ دوست واقعی کوئی پہنچی ہوئی ہستی تھا۔ محبت ایسی ہی پڑھائیوں میں پنپتی ہے، ایسے ہی قریبی رشتوں سے پھوٹتی ہے، یہ ایسے ہی پانیوں کی طرح چٹانوں میں سے اپنے گزرنے کا راستہ بنا لیا کرتی ہے۔ وہ کسی فلسفی کی طرح گفتگو کر رہا تھا۔ میرا دل جیسے اس کے ایک ایک حرف کی صداقت پہ ایمان لا رہا تھا۔ دل جیسے پھڑک پھڑک کر کہہ رہا تھا، ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سبین کی محبت نے بھی میرے اندر کی دشوار گزار گھاٹیوں میں سے اپنے گزرنے کا راستہ بنا لیا ہے۔ میری ایک ایک دھڑکن کو ایسے ہی مفلوج بنایا ہے جیسے کوئی نشہ آور انجیکشن کسی جیتے جاگتے وجود سے زندگی کی ہر علامت نچوڑ لیتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بالآخر میں نے شکست خوردہ انداز میں زبان سے بھی اعتراف کر لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ اود کر آئی۔ میرے دوست، محبت کے بہاؤ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش مت کرنا، کبھی اس کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے جائے گی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو اور خود کو اس کے بہتے دھارے کے ساتھ بہنے دو، فائدے میں رہو گے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر جھنجھلا کر بولا، تو کیا میں خود کو برباد ہونے دوں؟ میرے لہجے میں ایک نہ نظر آنے والا کرب تھا۔ محبت نے بھلا آج تک کس کو آباد کیا ہے؟ وہ مسکرایا اور مجھے اس کا مسکرانا زہر لگا۔ تمہارے پاس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مجھے۔ میں اپنی چیزیں سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کہیں بھی چلے جاؤ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اس کے انداز میں وہی ازلی سکون تھا۔ میں مزید جھنجھلا گیا۔ تم میرے دوست ہو، مجھے کوئی مشورہ دینے کے بجائے الٹا مجھے مایوسیوں میں دھکیل رہے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھے۔ تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے بولا، تم محبت کو عفریت سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ وہ خوشبودار احساس ہے کہ جو اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو معطر کر دیتا ہے، اسے مہکا دیتا ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو ایک خود ساختہ اذیت میں مبتلا کر رہے ہو؟ ابھی محبت میں وہ مرحلہ نہیں آیا کہ تم تڑپو، سلگو، بکھرو اور ٹوٹو۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں اس مہربان استاد کی سی مٹھاس تھی جو اپنے طالب علموں کو زندگی کی تمام اونچ نیچ سکھا دینا چاہتا ہے۔ محبت کے اس اولین فیز کو انجوائے کرو، سیلیبریٹ کرو۔ ہاں، اگر کبھی تمہیں یہ لگے کہ اب محبت تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو رہی ہے تو بلا جھجک چلے آنا، تمہیں تمہارا یہ ناچیز دوست اپنی باہیں وا کیے کھڑا ملے گا۔ اس نے میرے کاندھوں کو نرمی سے دبایا اور مجھے اپنے اندر ڈھیروں حوصلہ ہلکورے لیتا ہوا محسوس ہوا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے پر اعتماد قدموں سے چلتا ہوا شاہ میر کے کمرے سے نکل آیا۔ میں جو سمجھ رہا تھا کہ میرا شاہ میر کے ہاں آنا رائے گاں گیا ہے، یکسر غلط تھا۔ شاہ میر نے مجھے محبت کو خندہ پیشانی سے ویلکم کہنے کا اعتماد دیا تھا۔ سبین چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس آ گئی تھی۔ زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، لیکن نہیں، میں ویسا نہیں رہا تھا، بدل گیا تھا۔ اور محبت کے انکشاف نے سبین کو بھی میرے لیے بدل دیا تھا۔ اپنے لیے شاید وہ ویسی ہی ہو، تاہم میرے لیے وہ ویسی نہیں رہی تھی۔ اب جب میں اسے دیکھتا تو دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سرشاری سر اٹھاتی، فضاؤں میں نغمے سے گونجنے لگتے اور آسمانوں سے پریاں اترتی ہوئی محسوس ہوتیں۔ جب کسی دوسرے انسان کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے تو انسان خود بھی بدل جاتا ہے۔ یہی میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ سبین مجھے خوبصورت لگنے لگی تھی، پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ شاہ میر کے مشورے کے مطابق میں محبت کے اس اولین مرحلے کو انجوائے کر رہا تھا۔ سبین کا ساتھ مجھے مسرور رکھتا۔ بیٹے کے شب و روز بدل جائیں اور ماں انجان رہے، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ اماں بھی میرے دل کی حالت بھانپ گئی تھیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں وہاں پہنچا تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ میں ایک طرف کرسی پر بیٹھ کر ان کی دعا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پتہ نہیں والدین کی دعائیں اتنی لمبی اور طویل کیوں ہوتی ہیں۔ اماں کی دعا بھی بالآخر ختم ہو گئی اور وہ جائے نماز فولڈ کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئیں۔ وہ میرے سامنے ہی بیڈ کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئیں۔ پہلے کچھ پھونک کر میری بلائیں ٹالنے کی کوشش کی گئی اور پھر وہ آہستہ سے گویا ہوئیں،
تمہیں سبین پسند ہے؟ میرے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑا۔ میں ہکا بکا سا انہیں دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی اماں اور اپنے دوست شامیر میں کوئی فرق نہیں لگا۔ دونوں کا سبین کے حوالے سے لگایا جانے والا اندازہ بالکل درست تھا، لیکن کچھ بھی چھپانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تم ایک ماں کے سامنے بیٹھے ہو۔ ماں اولاد کے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتی ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اس کا اندر باہر بخوبی دیکھ سکتی ہے۔ اماں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر مجھے جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ سبین کی طرف جانے والا ہر راستہ مجھ سے ہو کر جاتا ہے۔ انہوں نے جیسے مجھے تنبیہ کی کہ میرا ان سے کچھ بھی چھپانا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اماں کو بتائے بغیر میں بھلا سبین کو کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ اماں نے میرے لیے کوئی جائے فرار نہیں چھوڑی تھی۔ اب میرے پاس اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی جلد یا بدیر اماں کو اس بات کی بھنک پڑ ہی جانا تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی مجھے پسند ہے، لیکن میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ میرے جواب سے اماں کی آنکھیں جھیل کے کنارے پڑی ہوئی قندیلوں کی طرح روشن ہو گئیں۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی سبین کو اپنی بہو بنانے کے متمنی ہو اور میرے اس جواب سے ان کی دلی مراد بر آئی ہو۔ لیکن کیا پتر؟ اماں کے بوڑھے چہرے پر فکر کی لکیریں ابھریں۔ وہ یک لخت سی پریشان نظر آنے لگیں۔ خالہ اور خالو کو اگر اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اور ہم لوگ اس کے متعلق کیا خیالات ذہن میں پال کر بیٹھے ہیں۔ میری بات کے اختتام پر اماں نے اطمینان بھری سانس لی۔ اس طرح میری فکر کو گویا انہوں نے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ ان کی فکر چھوڑو تم، انہیں میں سنبھال لوں گی، اور ویسے بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو ساری عمر تو گھر میں بٹھا کر تھوڑی رکھنا ہے۔ کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں تو اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، اور پھر میرے بیٹے سے اچھا داماد بھلا کہاں ملے گا؟ دنیا کی ہر ماں کی طرح میں بھی اپنی ماں کے لیے دنیا کی ہر اچھائی کا پر تو تھا۔ میں مسکرایا۔ میرے ساتھ اماں بھی مسکرا دیں۔ میرے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ میں خود کو ایک دم ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ میں اماں کے پاس سے اٹھ کر آیا اور کمرے میں آ کر ایک نئی دنیا میں کھو گیا۔ اس دنیا میں تھا، سبین تھی، کسی گمنام شہر کی کوئی حسین وادی تھی۔ اس خوبصورت وادی کے پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر تھا۔ چھوٹے چھوٹے سے خواب اور چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں تھیں۔ خود بخود ہی ایک مسکراہٹ میرے ہونٹوں پر رقصاں ہو گئی۔ اس وقت میں ملک کا ایک نامور اور ذمہ دار صحافی نہیں، بلکہ ناپختہ سوچ کا مالک کوئی کالج بوائے لگ رہا تھا، جو اپنی آئندہ زندگی سے بھی بے نیاز صرف اور صرف خوابوں کی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اسے خیالی پلاؤ پکانے میں مزہ آتا ہے، اور اس کے خواب ہی اس کی کل کائنات ٹھہرتے ہیں۔ میں خیالات کے سمندر میں ڈوبتا ابھرتا نیند کی وادیوں میں گرتا چلا گیا، جہاں خوابوں کی خوبصورت پریاں اپنی باہیں وا کیے میری منتظر تھیں۔ یہ 2 دن کے بعد کی بات ہے۔ میں اپنے کچھ صحافی دوستوں کے ساتھ ایک سیمینار میں شرکت کرنے کے بعد رات 11 بجے گھر لوٹا تو ڈرائنگ روم کی لائٹس ابھی تک روشن تھیں۔ میں رک گیا۔ میرے ٹھٹکنے کی وجہ ڈرائنگ روم میں جلنے والی یہ لائٹس ہی تھیں، کیونکہ رات کے اس وقت گھر کے نچلے پورشن بشمول ڈرائنگ روم تمام لائٹس گل ہوتی تھیں۔ میں نے شروع ہی سے اپنا کمرہ اوپر والے پورشن میں منتخب کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ کمرہ بڑا اور ہال نما تھا۔ یوں میں الگ لائبریری کی زحمت سے بچ گیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے ہی کو اپنی لائبریری بھی بنا ڈالا تھا۔ میرا کمرہ ہی میری لائبریری تھا، اور میری لائبریری ہی میرا کمرہ تھا۔ مجھے کتابوں کے درمیان جاگنا بھی اچھا لگتا تھا اور سونا بھی۔ اماں کو میں نے اپنے ساتھ والا کمرہ دیا تھا کہ اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بغیر کسی پریشانی کے مجھے آواز دے سکیں۔ سبین نے بھی اوپر والے پورشن میں ہی رہنا پسند کیا تھا۔ میں ہاتھوں میں گاڑی کی چابی اچھالتا ڈرائنگ روم میں پہنچا تو اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ سبین کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ سبین بھی اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم جواد بھائی، آ گئے آپ؟ سبین مجھے دیکھتے ہی بولی۔ ان سے ملیے، یہ وردہ ہیں، ہمارے سامنے والے گھر میں رہتی ہیں۔ سبین نے اپنے تئیں ہمارا تعارف کرایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم دونوں میں ایک بہت ہی گہرا تعلق پیدا ہو چکا ہے، اور وہ تعلق ہے چیڑ کا، بیزاری کا، کڑواہٹ کا اور تلخی کا۔ جانتا ہوں انہیں۔ میں نے لہجہ نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی، تاہم الفاظ تلخی میں بجھے ہوئے تھے۔ جانتے ہیں، پھر بھی دور دور رہتے ہیں؟ اس نے عجیب حسرت ناک انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو میں گڑبڑا سا گیا۔ آپ دونوں بیٹھیں، ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کریں۔
اس سے پہلے کہ سبین اس بے باک فطرت لڑکی کی باتوں سے کوئی نتیجہ اخذ کرتی، میں وہاں سے کھسک آیا۔ ارے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں پہلے سے؟ میں نے اپنے عقب میں سبین کو کہتے سنا۔ کمرے میں آ کر میں نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد شلوار قمیض جو میرا نائٹ ڈریس بھی تھی وہ پہنی۔ ایک تو ان جاہل گنوار بد تہذیب اور خود پرست سیاستدانوں کے ساتھ مغز ماری کرنے کے بعد بھوک بھی بہت لگتی ہے۔ اماں تو عشاء پڑھنے کے بعد فوراً سو گئی ہوں گی کیونکہ ان کو پھر تہجد کے لیے اٹھنا ہوتا تھا، اور سبین بھی اس وقت ڈرائنگ روم میں مصروف تھی، اس لیے اسے کھانے کا کہنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، لہٰذا اپنی مدد آپ کے سنہری اصول پر عمل کرتے ہوئے میں خود ہی کچن میں آ گیا۔ فریج دیکھ کر تسلی ہوئی کہ چلو کھانا بنانے کی مصیبت سے تو جان چھوٹی، اب صرف کھانا گرم کرنا پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد سبین خود ہی کچن میں چلی آئی تو میں کھانا گرم کرنے کی تکلیف سے بھی بچ گیا۔ ارے جواد بھائی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے خفگی سے میرے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ تم مہمان کے ساتھ مصروف تھیں اس لیے تمہیں کہنا مجھے اچھا نہ لگا، میں نے عذر پیش کیا۔ ویسے حد کرتے ہیں آپ بھی جواد بھائی، مہمان نے کون سا ساری رات بیٹھے رہنا تھا؟ اس نے ناراضگی سے مزید منہ پھلا لیا۔ میں مسکراتے ہوئے کچن میں پڑی کرسی پر آ بیٹھا اور اسے کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ تھی تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو مسلسل مجھے یہ غیر اخلاقی حرکت انجام دینے پر اکسا رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں شاعری بہت پسند ہے۔ اس کی خاموشی اگر ماحول کو بھاتی تھی تو اس کا بولنا سماعتوں کو اور بھی بھلا لگتا تھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے نہایت خوبصورتی سے میرا سوال مجھ پر ہی پلٹ دیا۔ بھئی تم نے میرے کمرے میں شاعری کی کوئی کتاب جو نہیں چھوڑی، سب ہی اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ او سوری جواد بھائی، میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں گی لیکن پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس نے میرے سامنے میز پر کھانا رکھتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ کون سا شاعر زیادہ اچھا لگا؟ میں نے نوالا منہ میں رکھتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ محسن نقوی تو میرے پسندیدہ شاعر ہیں، لیکن اس نے سوچتے ہوئے انگلی اپنی خوبصورت ٹھوڑی پر رکھی تو میں اس منظر میں کھو کر رہ گیا۔ کاش اس وقت میرے پاس کوئی ماورائی قوت ہوتی جس کی بدولت میں اس منظر کی دلکشی کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں قید کر لیتا۔ سعید واسق اور عباس تابش اور فرحت عباس شاہ۔ گڈ، کھانے میں میرا ساتھ دو گی؟ میں نے اسے پوچھا۔ میرا کھانا اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ نہیں، میں چائے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ مسکرائی اور مجھے لگا جیسے مسکراہٹ صرف اسی کے ہونٹوں کے لیے تخلیق کی ہے قدرت نے۔ مجھے نوجوان شاعر بلال اسلم کی ایک نظم یاد آ گئی۔ وہ ہستی ہے تو لگتا ہے زمانے بھر کے پھولوں نے محبت اوڑھ رکھی ہے۔ اور تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ چائے بنانے میں مصروف تھی جب میں نے آخری نوالا لیتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک جا رہی ہے، ویسے بھی پڑھائی میں آپ کی یہ کزن کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہی۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے اور ہم دونوں ہنس پڑے۔ اچانک اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے کن آنکھیوں سے مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ایسا لگا جیسے وہ میرے سامنے کال ریسیو نہ کرنا چاہ رہی ہو۔ اس نے فون کان سے لگایا اور باہر نکل گئی۔ میں نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے اس منفی سوچ کو جھٹکا اور اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے ابھی صغیر ملال کے افسانوں کی کتاب انگلیوں پر گنتی کا زمانہ دوسری مرتبہ پڑھنی تھی۔ اگلے دن چونکہ ہفتہ تھا اس لیے میں نے صبح سویرے ہی ڈرائیور کو ابا جی کو لینے گاؤں بھیج دیا۔ سبین بھی گھر پر تھی، وہ اماں کو لے کر کچن میں گھس گئی۔ آج یقیناً سبین کی کچن میں موجودگی ڈائننگ ٹیبل پر رنگا رنگ کھانوں کی صورت میں نظر آنے والی تھی۔ میں نے شامیر کو بھی ابا جی کی آمد کا بتایا تو اس نے بھی رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانے کا پروگرام بنا لیا۔ وہ میرے ابا جی کو انکل کہنے کے بجائے بڑے دیہاتی انداز میں چاچا جی کہا کرتا تھا، جو ابا جی کو بھی بڑا اچھا لگتا تھا۔ ابا جی شامیر کی کمپنی بہت انجوائے کرتے تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر عمر، ہر ذوق اور ہر صنف کے لوگوں کو اپنی باغ و بہار طبیعت سے اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ مغرب تک ابا پہنچ گئے۔ ان کا آنا جیسے گھر کے مکینوں کے لیے آمد بہار کی نوید تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب پورے گھر میں ان کے کہے جا بجا کھلتے نظر آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر اماں جو اکثر چپ چپ سی رہنے لگی تھی اب ہنستی مسکراتی اور باتیں کرتی نظر آئیں گی۔ سبین بھی خالو خالو کہتی ان کے آگے پیچھے پھرتی نظر آئے گی۔ میں گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر شو کی تیاری کرنے کے لیے کمرے میں آ گیا۔ میرا شو ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی شب رات 10 سے 11 بجے نائٹ ٹاک کے نام سے ہوتا تھا۔
میں شو سے واپس گھر پہنچا تو ایک عجیب سی گہما گہمی نے میرا استقبال کیا۔ ابا جی اور شامیر لاؤنج میں بیٹھے پاکستان اور جنوبی افریقہ کا میچ دیکھ رہے تھے، جبکہ سبین ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا ڈائننگ ٹیبل پر چن رہی تھی۔ میں اس کے خوابناک سراپے کو آنکھوں کے راستے دل میں اتارتا کمرے میں آ گیا، اور تر و تازہ ہونے کے بعد میں نے بھی ابا جی اور شامیر کو جوائن کر لیا۔ شامیر ابا جی کو پاکستانی اوپنر فخر زمان کی ایسی ایسی پوشیدہ صلاحیتیں گنوا رہا تھا جو بیچارے خود فخر زمان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مذکورہ خوبیاں میرے اندر وجود رکھتی ہیں، کیونکہ آخری 10 اننگز میں موصوف کا سب سے بڑا سکور محض 37 رنز تھا۔ اس کے علاوہ بھی نہ تو اس کی کوئی تکنیک تھی اور نہ ہی اس کی شاٹ سلیکشن درست تھی۔ بہرحال کرکٹ پر تبصرہ شامیر کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں میچ دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد سبین نے کھانا لگنے کی نوید سنائی۔ ہم خوش گپیاں کرتے کھانے کی میز پر آ گئے۔ شامیر نے سبین کی طرف معنی خیز انداز میں اشارہ کرتے ہوئے میری کمر میں کوہنی جڑی تو میں بل بلا اٹھا۔ تاہم وقت ایسا تھا کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی دھینگا مشتی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی اس نامعقول حرکت سے صرف نظر کیا اور کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے دوران بھی مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ سبین اور شامیر بھی پڑھائی اور اپنی پسند و ناپسند کے متعلق باتیں کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ شامیر نے میری کمر سینکنے کا شغل بھی جاری رکھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا دورہ چلا۔ 12 بجے یہ محفل اختتام پذیر ہوئی۔ یہ اگلے روز کی بات ہے۔ میں عصر پڑھنے کے بعد اپنے بلاک کی مسجد سے نکلا تو اتفاق سے فاروقی صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آ رہے تھے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم گھر کے سامنے پہنچے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چائے کی آفر کی، جسے میں ان کے خلوص کے باعث رد نہ کر سکا۔ لان ہی میں چائے کا اہتمام غالباً پہلے ہی سے تھا، کیونکہ مسز فاروقی اور وردہ لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وردہ نے ایک معنی خیز مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ میں بد مزہ سا ہوا۔ اس کی اس حرکت سے اور تو کیا ہونا تھا، ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس کے متعلق میرے محسوسات میں مزید سختی آ گئی۔ اگر وہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرنا چھوڑ دیتی تو ممکن تھا کہ میری اس سے متعلق رائے تبدیل ہو جاتی، لیکن فی الحال وہ میری گڈ بکس میں کہیں نہیں تھی۔ البتہ مسز فاروقی، جنہیں میں ذکیہ آنٹی کہا کرتا تھا، ان سے مل کر بہت اچھا لگا۔ وہ بالکل میری اماں جیسی تھیں، حلیم الطبع، نرم خو، پرخلوص اور وفادار۔ ان سے مل کر یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا اس باوقار خاتون سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سیاست فاروقی صاحب اور میرا پسندیدہ موضوع تھا، لہٰذا جب سیاست پر بات شروع ہوئی تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ 10-15 منٹ کی متوقع گفتگو گھنٹوں پر محیط ہو گئی۔ دونوں خواتین غالباً ہماری خشک گفتگو سے اکتا گئی تھیں، کیونکہ وہ پہلے ہی اٹھ کر جا چکی تھیں۔ تاہم جب لان کی سر سبز و شاداب گھاس میں ملگجا اندھیرا اگنا شروع ہوا تو بادل نخواستہ ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاروقی صاحب کا اصرار تھا کہ میں کھانا کھا کر جاؤں، لیکن کم از کم آج کے دن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ البتہ جلد اگلی ملاقات کا وعدہ کر کے میں نے ان سے رخصت چاہی۔ زندگی نے بڑی عجیب کروٹ لی تھی۔ سبین گزرتے وقت کے ساتھ میری روح کے ریشوں تک اتر چکی تھی۔ میں روز اس سے اظہار محبت کا ارادہ کرتا اور روز ہی اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا میرے لیے مشکل تر ہو جاتا۔ پتہ نہیں کس کم بخت نے کہا تھا کہ مرد بہت مضبوط ہوتا ہے، جبکہ میرے خیالات میں محبت کے نازک معاملات میں مرد اور عورت یکساں ہوتے ہیں۔ دونوں ہی کی خواہش ہوتی ہے کہ اظہار پہلے دوسری طرف سے ہو، خفیہ اور رومانوی ملاقاتوں کے تسلسل کی ابتدا پہلے دوسرا کرے۔ اس پہلے دوسرے کی کشمکش میں کتنا پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، اس ادراک کے بعد کف افسوس ملنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ سب کچھ جیسے جھجک کی دبیز دھند میں اوجھل ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیا میں اس سے کبھی اظہار نہیں کر پاؤں گا؟ ایک دن میں نے سوچا، اور اس کا جواب دل کی طرف سے آنے سے پہلے ہی میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ نہیں۔ جواب بڑا واضح تھا، کیونکہ میں اپنے اندر ابھی وہ ہمت نہیں پاتا جو اس ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے میں درکار ہوتی ہے۔ ابھی اور انتظار باقی تھا۔ انتظار، انتظار، انتظار۔ جانے محبت کرنے والوں کی زندگی انتظار سے شروع ہو کر انتظار ہی پہ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ دوسری مشکل یہ تھی کہ ابھی سبین کی طرف سے ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا تھا جس سے پتہ چلتا کہ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اگر اس کی طرف سے ذرا سا بھی گرین سگنل ملتا تو میں اب تک یہ مشکل کام کر چکا ہوتا۔ اماں کا ووٹ میں پہلے ہی اپنی طرف کر چکا تھا،
رہ گئے ابا جی تو ان کی خوشی اماں اور مجھ سے الگ تھوڑی تھی۔ میں نے شاہ میر کا نمبر ملایا، وہ مصروف جا رہا تھا۔ میں نے موبائل بیڈ پر پٹخ دیا۔ لگا ہوگا اپنی کسی ہوتی سوتی کے ساتھ، میں نے تلخی سے سوچا۔ اگر دل کے مختار کل کو دل کا رازدار بنا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیوں نہ کچھ وقت سبین کے ساتھ گزارا جائے؟ میں نے سوچا۔ یہ خیال ہی میرے لیے خوشگن تھا۔ اس کے ساتھ گزرنے والا ایک ایک پل میرے لیے کسی نعمت غیر مرتقبہ سے کم نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں نوٹ بک پر جھکی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ بیڈ پر اس کی کتابیں بکھری پڑی تھیں۔ بال اس نے ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی شکل میں باندھ رکھے تھے۔ ایک لٹ جوڑے سے آزاد اس کے دائیں گال سے چھیڑخانی کرتی نظر آ رہی تھی، جسے وہ بار بار کان کے پیچھے اڑسنے کی ناکام کوشش کرتی۔ میری نظر اس کے بیٹھنے کے اس انداز میں الجھ کر رہ گئی۔ میرا ارتکاز اس کے چونکنے پر ٹوٹا جب اس نے مجھے اپنی طرف بغیر پلکیں جھپکائے دیکھتے پایا۔ او آپ کب آئے جواد بھائی؟ وہ اپنی کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ کاش کچھ دیر پہلے کا منظر میری آنکھوں میں منجمد ہو جاتا اور میں ہمیشہ کے لیے اس منظر کو اپنی آنکھوں میں قید کر لیتا۔ کچھ منظر خوبصورت نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، ان کی گرفت سے آنکھیں چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ منظر بھی انہی مناظر میں سے ایک تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس لمحے کے طلسم سے نکلنا پڑا۔ میں نے اپنے اس ہونے والے نقصان کے دکھ سے بمشکل جان چھڑائی اور آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج آپ کو میری یاد کیسے آ گئی؟ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف متوجہ ہوئی۔ میرا دل چاہا کہ اسے کہہ دوں کہ تمہاری یاد کسی پل مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ ایک پل میں مجھے کئی کئی بار مارتی ہے اور کئی کئی بار زندہ کرتی ہے۔ لیکن یہ دل کی باتیں تھیں۔ دل ہی میں رہتیں تو اچھا تھا، زبان تک آ جاتیں تو بہت سے طوفان اٹھتے، بہت سی آندھیاں چلتیں۔ سو میں نے دل کی بات دل میں ہی رکھی، زبان تک لانے کی غلطی نہیں کی۔ بس ایسے ہی دل چاہا کہ تم سے تھوڑی گپ شپ کروں۔ تم مصروف تو نہیں تھی؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے اس سے پوچھا۔ وہ قاعدہ کے انداز میں بیٹھنے کے بعد قمیض گھٹنوں پر پھیلاتے ہوئے بولی، اگر مصروف ہوتی بھی تو آپ کے لیے اس مصروفیت سے دستبردار ہونا میرے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ دل خوش فہم عجیب انداز میں دھڑکا۔ تو کیا میں اس کے لیے اتنا اہم ہوں کہ وہ اپنی بڑی سے بڑی مصروفیت میرے لیے ترک کر سکتی ہے؟ کیا وہ مجھے یہ حق دے رہی ہے کہ میں اس کے وقت کے اس کی مرضی کے بغیر اپنی منشا کے مطابق گزار سکوں، اس کی کلائی پکڑ کر چوڑیاں توڑنے کی خواہش پوری کر سکوں؟ کیا ہوا؟ اس نے ذرا سا جھک کر میرے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا تو میں چونکا۔ کچھ نہیں، میں بوکھلا سا گیا۔ اس عمر میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے سوچوں میں گم ہو جانا اور پھر بے وجہ چونک چونک جانا کوئی اچھی علامت تو نہیں۔ وہ شوق ہوئی تو میں جھیپ گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے خود کو کمپوز کیا اور خجالت مٹانے کے لیے یوں ہی پوچھ لیا، کیا کر رہی تھی؟ کچھ خاص نہیں، بس نوٹس تیار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے سامنے بیڈ پر پڑی کتابوں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے کہا، اگر پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہے تو کسی ٹیوٹر کا انتظام کر دوں؟ میری بات پر اس کی آنکھوں میں ایک شریر سی چمک پیدا ہوئی۔ دیکھ لیجئے، ٹیوٹر زیادہ ہینڈسم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر لڑکیاں اپنے ٹیوٹر کے ساتھ ہی چکر چلا کر رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ اس کی اس قدر بے باکی پر میں حیرت زدہ سا اسے دیکھنے لگا۔ یہ اوچھا یا بازاری پن نہیں تھا، بلکہ اس کی شخصیت کا اعتماد تھا جو اس کی گفتگو سے جھلکتا تھا۔ تمہیں کسی کے ساتھ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی پسند آ جائے تو بلا جھجک کہہ دینا، میں خود تمہیں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ کہنے کو تو میں نے یہ بات کہہ دی، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ میں نے کس دل سے بات کی تھی۔ یہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں؟ اس نے اچانک ہی پوچھ لیا، جیسے اس نے میرے دل کے اندر جھانک لیا ہو۔ میں گڑبڑا گیا۔ ہاں، اضطراری طور پر میرے منہ سے نکل گیا۔ میری گڑبڑاہٹ دیکھ کر اس نے ایک زوردار کہکہا لگایا تو میں مزید نروس ہو گیا۔ دن تشویشناک ہوتے جا رہے تھے اور راتیں سنگین سے سنگین تر۔ مجھے اب معلوم ہوا تھا کہ محبت کس قدر طاقتور ہوتی ہے۔ یہ انسان کے شب و روز بدل دینے پر قادر ہے، انسان کی فطرت کا بہاؤ موڑ سکتی ہے۔ ہاں، محبت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ سبین میرے گھر پر میرے آس پاس رہتی تھی۔ وہ جب میرے ارد گرد نہیں بھی ہوتی تھی تب بھی مجھے کبھی خود سے دور محسوس نہیں ہوئی۔ یہ معجزے صرف محبت ہی میں ہوا کرتے ہیں کہ میلوں دور بیٹھا ہوا شخص آپ کو اپنے پاس محسوس ہوتا ہے اور ارد گرد موجود ہر چیز کہیں پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ عجیب شے ہے محبت بھی، دور ہیں لیکن تیرے قریب ہوں میں، میرے آس پاس ہے تو۔ میرے دن رات بھی انہی دو کاموں کے لیے وقف ہو چکے تھے، ایک اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کے لیے،
اور دوسرے سبین کے خیالات کے لیے۔ چاہتے ہوئے بھی میں ابھی تک سبین سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پایا تھا، حالانکہ شاہ میر نے کہا بھی کہ اب مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھوں کو کوئی اور جچ جائے۔ مجھے سبین کی آنکھوں میں اپنے خواب نقش کر دینے چاہیے۔ یہ خواب بھی تو اس رقم کی طرح ہوتے ہیں جو ہم کوئی مکان خریدنے سے پہلے بیانے کے طور پر پیشگی ادا کرتے ہیں۔ ہاں، کسی کے دل کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے بیانے کے طور پر ہمیں اپنے خواب ادا کرنے پڑتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے سبین کو میسج کر دیا۔ میں اس وقت اپنے شو کے سیٹ پر تھا۔ ٹیم کل کے شو کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ میں ایک طرف ٹانگ پر ٹانگ جمائے صوفے پر بیٹھا موبائل سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ کیسی ہو؟ فوراً اس کا جواب آیا۔ شوخی بدرجہ اتم موجود تھی۔ پہلے سے بہتر ہوں۔ میں مسکرایا۔ اچھا؟ جواب پہلے سے بھی جلدی آیا۔ جی۔ پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی، میں نے اسے میسج کیا، ملنے آ سکتی ہو؟ جواب میں کچھ دیر کا وقفہ آیا۔ مجھے لگا جیسے وہ ناراض ہو گئی ہو۔ دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ کیا ہوا، لیکن پھر کسی وجہ سے اپنے اس ارادے سے باز رہا، اور یہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوا کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی اس کا جواب آ گیا۔ کہاں؟ میں نے اسے قریب میں پڑتے ایک ریسٹورانٹ کا بتایا تو اس نے اوکے کا میسج بھیج دیا۔ میں نے بھی اپنے پروڈیوسر سے طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ ریسٹورانٹ کی لوکیشن مجھے نزدیک پڑتی تھی، اس لیے میں پہلے پہنچ گیا۔ مجھے اس کا انتظار کرنا پڑا، لیکن اس انتظار میں ملنے والی خوشی انتظار کی کوفت سے زیادہ بڑی تھی، لہٰذا مجھے اس انتظار میں بھی خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ انتظار ویسے بھی بڑے رومان پرور ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے ریسٹورانٹ کے داخلی دروازے سے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے نظر کا ایک نفیس سا چشمہ لگایا ہوا تھا اور دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ خیر تو ہے جواد بھائی، آج مجھ سے ریسٹورانٹ میں ملنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی آپ کو؟ وہ میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی اور موبائل اور پرس میز پر رکھتے ہوئے مجھ سے گویا ہوئی۔ مصروف تو نہیں تھی؟ میں نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو وہ کرسی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ کافی منگوا لیجئے، اس نے جیسے بادل نخواستہ جواب دیا۔ میں نے اس کے لیے کافی اور اپنے لیے چائے کا آرڈر دیا۔ بے چینی سبین کے روم روم سے مترشح تھی۔ وہ جیسے اس معاملے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے اسے ریسٹورانٹ میں خاص طور پر کیوں بلوایا ہے، اور میں تو خود تذبذب کا شکار تھا تو اسے کیا بتاتا۔ ہم دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی طر آئی، پھر میں نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ سبین، میں کافی عرصے سے تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی تمام حسیات سمٹ کر جیسے کانوں میں آ گئیں۔ وہ ہماتن گوش ہو گئی، لیکن پتہ نہیں کیوں بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ پسینے کے ننھے منھے قطرے میری پیشانی سے پھوٹ پڑے۔ سبین کے سامنے اپنا دل رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اسے ہونٹوں تک لانے کے لیے مجھے اپنے جسم کی پوری قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ ایسی بھی کیا بات ہے جواد بھائی جسے کہنے کے لیے آپ کو اتنے تکلفات سے گزرنا پڑ رہا ہے؟ وہ مزید متجسس ہوئی۔ اس کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اب مزید صبر اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ وہ یقیناً اس دھماکے سے بے خبر تھی جو ابھی چند لمحوں بعد میں اپنے اگلے جملے کی صورت میں اس کے سر پر کرنے والا تھا۔ میں نے اس تھکے ماندے ایتھلیٹ کی طرح اپنے جسم کی ساری بچی کھچی توانائی جمع کی جسے اس نے میراتھن ریس میں سرخ فیتے تک پہنچنے کے لیے اپنی آخری کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بچا کر رکھی ہوتی ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سبین۔ اس ایک فکرے کی ادائیگی کے لیے میں نے ہمت و حوصلے کے کتنے پولیس رات پار کیے تھے، یہ فقط میں ہی جانتا تھا۔ سبین کی نگاہیں میرے چہرے پر گڑ کر رہ گئیں۔ وہ جیسے مستقل سکتے کے زیر اثر آ چکی تھی۔ وہ غالباً خود کو یہ یقین دلانے کے مرحلے سے گزر رہی تھی کہ اتنی بڑی بات میں اس سے اتنی آسانی سے کہہ چکا ہوں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں نے اس سے یہ بات اتنی آسانی سے نہیں کہی تھی، بلکہ اس ایک جملے کو کہنے کے لیے میں نے اپنی عزت، وقار، انا اور نہ جانے کیا کیا کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ میں اس کے چہرے سے کچھ اخذ نہیں کر پایا۔ میری توقع کے برعکس اس نے کوئی شدید رد عمل نہیں دیا۔ وہ اپنا موبائل اور پرس اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں۔ اس کی آواز میں موجود ارتعاش واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ رکی نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے داخلی دروازہ پار کر گئی۔ اس وقت میری حالت اس بیٹس مین کی طرح تھی جو 9 بال ملنے پر فری ہٹ پر بھی کوئی رن نہ بنا پایا ہو۔ میں کچھ دیر تک وہیں بیٹھا اپنے اندر کے احساس سے ندامت سے نبرد آزما رہا اور پھر بوجھل قدموں سے ریسٹورانٹ سے نکل آیا۔
اس واقعہ کو 3 یا 4 روز گزر گئے تھے اور ان 3 4 دنوں میں میرا سبین سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کھنچی کھنچی سی رہنے لگی تھی اور میں اس سے کتراتا پھر رہا تھا۔ اگر اتفاقاً ہمارا آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ مجھے خفا نظروں سے دیکھتی گزر جاتی اور میں شرم سے نظریں جھکا لیتا۔ جواب تو مجھے ریسٹورانٹ ہی میں مل گیا تھا، مگر پھر بھی ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ سوچنے کے لیے وقت لے رہی ہو اور کسی دن اچانک ہی وہ میری محبت کو ایک ہلکی سی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ شرف قبولیت بخش دے۔ لیکن میری یہ امید بار آور ثابت نہ ہو سکی، اور ایک دن کھانے کی میز پر اس نے الفاظ کی صورت میں ہم ماں بیٹے کے سر پر دھماکہ کیا۔ وہ مخاطب اماں سے تھی، تاہم الفاظ میرے لیے تھے۔ خالہ جان، میں نے ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوالا جو میرے ہونٹوں کے قریب تھا پلیٹ میں آن گرا۔ اماں وہ بھی اپنی جگہ حیران تھی۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس کے اگلے جملے کا منتظر تھا۔ میرے بولنے کی قوت جیسے سلب ہو کر رہ گئی تھی۔